पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रादरम अताउल्लाह तारिक साहिब, ख्वातीन व हज़रात, मेहमानान गिरामी, आज मार्का हक बैटल ऑफ ट्रूथ नामी इस शानदार तस्वीरी मजमूए का इफ्तिताह करते हुए मैं इंतहाई फ़ख्र और खुशी महसूस कर रहा हूँ। ख्वातीनो हज़रात, ये किताब महज चंद औराक का मजमूआ नहीं बल्कि हमारी कौम के अज़्म, लाजवाल कुर्बानियों और फौलादी हौसले की जीती जागती दास्तान है। मैं वज़ारत इत्तलाअत व नशरियात और ISPR की इस काविश को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने भारत की पाकिस्तान दुश्मनी और पाकिस्तान के अज़्म व इस्तिक़लाल की इस दास्तान को तस्वीरी और तहरीरी शक्ल दी। तारीख़ इस बात की शाहिद है कि पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया में अमन और इस्तेहकाम की काविशों में अहम किरदार अदा किया, ताकि खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक माशी तरक्की और अवामी फलाह के राह पर गामज़न रह सकें। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि दुनिया में पीस मिशंस जो जाते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के तरफ से, कई साल पाकिस्तान उसमें नंबर 1 रहा है और आज भी पाकिस्तान सबसे बड़े जो कंट्रीब्यूटर हैं पीस मिशन में, पाकिस्तान उसमें शामिल है। तो ये पाकिस्तान की अमन पसंदी का एक बय्यन सबूत है। बदकिस्मती से हमें एक ऐसे हमसाये से वास्ता पड़ा है कि जिसने आज़ादी से पहले और ना आज़ादी के बाद पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इनफरादी वजूद को ज़हनी तौर पर कबूल किया। हिंदुस्तान की हिंदुत्वा साम्राज्य ज़हनियत इस खित्ते के अमन और तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। खुसूसन पिछली एक दहाई से इंतहा पसंद हिंदू ज़हनियत ने जहां एक तरफ खित्ते के अमन को मुसलसल दाव पे लगा रखा, वहीं इस इंतहा पसंदी ने हिंदुस्तान की कसीरुल जहती शनाख्त को मजरूह कर दिया और अंदरूनी तौर पर अक़लियतों को ज़ात पात और मजहबी तफरीक और तशद्दुद से यरगमाल बनाया हुआ है। 79 साल की तारीख इस बात की गवाह है कि तमाम पाक भारत जंगें पाकिस्तान पर मुसल्लत की गईं। हिंदुस्तान की साम्राज्य ज़हनियत से ना तो खित्ते का कोई मुल्क महफूज है और ना उसकी अपनी आवाम। 1948 से लेकर 1999 तक जंगी महाज पर बारहा शिकस्त के बाद हिंदुस्तान ने एक बार फिर 1971 की तर्ज पर प्रॉक्सी वार का सहारा लिया और फितना उल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान जैसी दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती की। पाकिस्तान की मगरबी सरहदों और शहरों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। कश्मीरियों के हक़ इरादियत के मुसलसल इनकार और अंदरूनी मजहबी तासुब के खिलाफ मुदावा करने की बजाय हिंदुस्तान इन अंदरूनी खलफशार को दबाने के लिए सरहदों पर जंग का माहौल गर्म कर देता है। पहले 2019 में पुलवामा में दहशतगर्दी का ढोंग रचाकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की कोशिश की और चाय के कप के इवज़ अपने जहाज और पायलट को कुर्बान किया। इस सबकी को मिटाने के लिए राफेल जहाज ना होने का बहाना बनाया। पाक अफवाज के दंदान शिकन जवाब का कोई मुकाबला तो नहीं था, मगर कहीं भारत को ये गुमान हुआ
کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج کے درمیان 5th جنریشن وارفیئر کا سہارا لیتے ہوئے تقسیم پیدا کی جا سکتی ہے اور پاکستان کو کمزور خدا نخواستہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ دنیا کی کوئی سازش اور کسی قسم کا انتشار عوام اور پاک فوج کی انمٹ محبت کے درمیان نہیں آ سکتے۔ اپنی عیاری اور مکاری کی کامیابی کی خوش فہمی میں اور پھر اس گھسے پٹے دہشت گردی کے ڈرامہ کو پہلگام میں رچایا گیا، بین الاقوامی سطح پر پاکستان پر الزام دھرنے کی کوشش کی گئی اور جارحانہ عزائم کا برملا اظہار کیا گیا۔ پاکستان کی مدبر قومی قیادت نے ہندوستان سے ان دہشت گردی کے الزامات کا ثبوت مانگا اور شفاف تحقیقات میں تعاون کی یقین دہانی کرائی، اور ساتھ ہی برملا اور واشگاف الفاظ میں ہندوستان پہ واضح کر دیا کہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف کسی بھی عمل کا بھرپور جواب دیا جائے گا، لیکن مکار دشمن باز نہ آیا اور پاکستان میں مساجد، بچوں، عورتوں اور شہریوں کو رات کی تاریکی میں نشانہ بنایا۔ دشمن کی مکروہ جہریت آپریشن سندور کے جواب میں دشمن کی امید کے عین برعکس پاکستان کے عوام ہر سیاسی، مذہبی، لسانی اور علاقائی تفریق سے بالا تر ہو کر اپنی افواج کے شانہ بشانہ آ کھڑی ہوئی اور ملک کے دفاع میں ایک ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیان المرصوص بن گئی جس نے دشمن کے زہریلے عزائم خاک میں ملا دیے، اور پاکستان کی عوام نے اس والہانہ جذبہ اور محبت نے پاک فوج کو وہ قوت بخشی جس نے دشمن کو رہتی دنیا تک یاد رہنے والا سبق سکھایا۔ پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج نے عوام کے تعاون سے دشمن کے عزائم کو نیست و نابود کر دیا۔ دشمن کے ہائی ٹیک جہاز آسمانوں سے ایسے گرے جیسے کاغذی جہاز۔ پاکستان کے فتح میزائل دشمن پر قہر بن کر ٹوٹے اور S-400 جیسے جدید ڈیفنس سسٹم کا غرور خاک میں مل گیا۔ اس عظیم کامیابی پر میں پاکستانی عوام اور افواج پاکستان کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس مشترکہ کاوش کا اعتراف کے طور پر حکومت پاکستان اس کتاب کے جملہ حقوق پاکستانی عوام کے نام کرتی ہے۔ پاکستان مارکہ حق کے بعد زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو کر ابھرا ہے۔ آج پاکستان نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ خطے میں بھی استحکام کی علامت اور ضمانت بن چکا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بھارت یا اس کی پراکسیز کی جانب سے کسی بھی ممکنہ چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ہمارے فوجی جوان ہمارے دفاع اور خود مختاری کے ضامن ہیں اور ہماری عوام ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، ایک سیسا بلائی دیوار کی طرح۔ یہ اتحاد اور یکجہتی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، ہماری سب سے بڑی ڈھال ہے، ہمارے فخر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مارکہ حق کے اوراق اس کتاب کی ہر تصویر محض ماضی کی فتح کی روداد نہیں، بلکہ یہ ہمارا پختہ عزم اور قوی استقامت کا حتمی اور واضح عکس ہے۔ اس موقع پر میں پاکستان کے تمام اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو یہ واضح پیغام دینا چاہوں گا کہ پاکستان کی افواج اور عوام کل بھی ہر جارحیت کے مقابلے کے لیے متحد اور تیار تھی اور آج بھی تیار ہیں اور ہمیشہ تیار رہیں گی۔ دشمن کی طرف سے کسی بھی عزم اور کوشش کو پہلے سے زیادہ شدید جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ وزارتی اطلاعات و نشریات چرا کی تقریب اس وقت جاری ہے، جس سے وفاقی وزیر اطلاعات نے
خطاب کیا اور اس کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف نے خطاب میں کہا کہ یہ کتاب محض اوراق کا مجموعہ نہیں بلکہ قومی عزم اور قربانیوں کی مکمل داستان ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات اور ISPR کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کتاب میں ملکی عزم اور استقلال کو مؤثر انداز میں پیش کیا گیا۔ آپ کو مزید وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ بھارتی اقدامات نے خطے کے امن کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ بھارتی اقدامات نے خطے کے امن کو نقصان پہنچایا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان پر جنگیں مسلط کی گئیں۔